فرعون اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے ایمان کو ڈگمگا نہ سکا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ فرعون جب گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگا، آج یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ تیرا ناس ہو، تو نے ایک بے گناہ عورت کا قتل کر دیا ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی ہے کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں بھی تجھے خدا نہیں مانتی، بلکہ ایک تو عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے اسے پوری قوم کی عورتوں سے چن کر کے حسن کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا، اسی وجہ سے وہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا کہ تم کیسی بات کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تو جھوٹا ہے۔ پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا، لہٰذا کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی وہی حشر کرواؤں گا جو میں نے اس عورت کا کروایا ہے۔ وہ کہنے لگی تو جو چاہتا ہے کر لے، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو چھوڑ نہیں سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو پھر دربار میں آیا، پھر اس نے لوگوں کو بلوا لیا اور کہنے لگا، دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے میرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج اس عورت کو یا تو میں مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو گرفتار کروا کر دربار میں بلوا لیا۔ وہ تو ملکہ تھی، اس کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ فرعون کے دربار میں ملازمہ بن کر کے کھڑی ہے۔ فرعون نے اس سے کہا کہ تو اتنی عالی شان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا ہوا تھا، تجھے اب محل والی ناز و نعمت والی زندگی سے محروم ہونا پڑے گا، بہتر ہے تو اب بھی باز آ جا اور مجھے الہ مان لے۔ وہ کہنے لگی میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اب میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ چنانچہ یہ سن کر فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ اب اسے سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر اسے رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیے ذرا کہ کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان بے لباس کر دیں گے، مرد کو کتنی شرم آئے گی؟ وہ چاہے گا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اندر اتر جاؤں۔ وہ تو بالآخر عورت تھی، اور عورت کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرم و حیا رکھی ہوتی ہے۔ فرعون نے اس کے جسم سے لباس اتروا دیا۔ آپ سوچئے کہ وہ اب کتنی عجیب صورتحال کا شکار ہے، ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف امتحان ہے۔ وہ ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اور طرح کا عذاب دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دیا جائے کہ آخری وقت میں بھی نگاہیں اس کی میرے محل پر لگی رہیں، اور اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹھکرا کر کے ذلیل و خوار ہو کر کے مر رہی ہوں۔ لہٰذا اسے فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئی تاکہ ہل نہ سکے۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کے کہا کہ اس کے جسم سے کھال جدا کرنا شروع کر دو۔ اب بتائیے کہ وہ زندہ عورت ہے اور اس کے جسم سے کھال اتاری جا رہی ہے، نازک بدن ہے مگر وہ اس کو بھی برداشت کر رہی ہے۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے جسم سے کھال اتار دی گئی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ ابھی تک زندہ تھی مگر جسم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ فرعون کہتا ہے کہ مرچی لاؤ اور اس کے جسم پر چھڑک دو۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے جسم پر مرچی ڈال دی گئی تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگ گئی۔ اس تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگی کہ اے اللہ فرعون کا محل سامنے ہے، اس لیے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے پروردگار مجھے اس محل کے بدلے میں جنت میں آپ کے پاس ایک گھر چاہیے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی حال میں ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرما دیا۔ سبحان اللہ۔